अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और डिबेट रूम में आज जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं अपने गेस्ट से, आज हम बात करेंगे एजुकेशन पे, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट्स की स्कूल्स की बात करेंगे हम। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इख्तियार अली घुमरो, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा इख्तियार, आज हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशन पे हम बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सेम है, या गवर्नमेंट जो हमारी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी बेहतर है? पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने इस अहम मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया। असल में तालीम जो है ना वो तो बुनियादी हक है सबका जी। तालीम जो है वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सारे लोगों को तालीम दे, क्योंकि सरकार मुल्क की तरक्की और इसकी सारी की जिम्मेवारी होती है। और अगर आप देखें प्राइवेट यानी बिजनेस, में कॉमर्स का प्रोफेसर भी हूँ ना, तो हर बिजनेस एक्टिविटी या प्राइवेट एक्टिविटी वो होती है जो मुनाफे के लिए होती है, उसमें मुनाफा जरूर शामिल होता है। तो यहाँ जब प्राइवेट आता है तो उसमें क्लास सिस्टम बन जाता है। अगर एजुकेशन उसकी क्वालिटी देखें, नो डाउट बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे इदारे हैं, उनके हाई स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों की रीच में है ना। जिस तरह उसकी फीस इतनी हाई है कि कोई बंदा वो जो है एक महीने में कमाता है आम बंदा, तो सिंध वो इलाका है जहाँ पे लाखों बच्चे बाहर हैं। तो उसमें एक तो प्राइवेट और पब्लिक का ये इशू हो गया है कि गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने तालीम देनी है और गवर्नमेंट के वसाइल भी हैं, गवर्नमेंट के पास स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, अल्दो उसमें फैसिलिटीज नहीं है, बहुत ही उनका बुरा हाल है, लेकिन उनके पास ट्रेन टीचर्स हैं, उनके पास सारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, सेक्रेटरी से लेके हेडमास्टर तक का सिस्टम है, मॉनिटरिंग का सिस्टम है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। मैं कई स्कूलों में घुमा हूँ, मैंने उनका चक्कर लगाया है, देखा है सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की एक तो तनख्वाह भी बेहतर है, ज्यादा नहीं है लेकिन बेहतर है प्राइवेट के बनस्बत, वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी लेते हैं। बस ये इशू ये है कि सिर्फ मैनेज करना है। और प्राइवेट का ये है कि प्राइवेट में वहाँ केयर बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा है, और उसमें लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। तो ये असल में तालीम तो है लेकिन इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आगा खान वाले ये पढ़ाते हैं उन बोर्ड्स का जी, और ये हमारा जो है वो सिंध बोर्ड का होता है। जी मैडम। अच्छा, हमने कुछ टाइम पहले यकीनन आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, जो असातिज़ा हैं जो अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में मौजूद हैं, और कुछ वो जो अपने जो है इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, जब उनसे एक एंकर ने सवाल किया कोई, तो उन्हें कुछ जवाब उनका बेहतर समझ नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में जब इस तरह के टीचर्स होंगे तो वो क्या एजुकेशन या क्या तालीम देंगे बच्चों को, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है 25-30 हजार टीचर्स जो है ना इन लोगों ने अपॉइंट किए हैं कुछ 2-3-4 सालों में जी, हाईली क्वालिफाइड हैं, वो मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए उनसे किए गए हैं, वो तकरीबन इंजीनियर और ये यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं। पहले होता था बिना टेस्ट के भी टीचर्स को अपॉइंट करते थे, आजकल जो है ना शायद वर्ल्ड बैंक और IMF की कंडीशन है, इसलिए बिना टेस्ट के वो अपॉइंट नहीं कर पा रहे। तो मुझे पता है कि सिंध में अब क्वालिफाइड टीचर्स बहुत ज्यादा हैं। आप अचानक किसी एक से पूछ लें तो उस बुनियाद पे ये नहीं कह सकते कि असातिज़ा का हाल पूरा है। अगर आप देखें प्राइवेट स्कूल्स, कुछ तो बड़े स्कूल्स हैं जो तनख्वाह थोड़ी ज्यादा देते हैं, वहाँ वो क्वालिफाइड बंदों को लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स में वो तो 5,000-10,000 तक लोगों को हायर करते हैं, बस वो खाना पूरी होती है। अच्छा। तो उसको भी आप कंपेयर करें ना कि 5,000 में कौन सी स्टैंडर्ड होगा और जो 50-60 हजार लेता है वो उसका क्या स्टैंडर्ड देता होगा। लेकिन ये एक वीडियो की बुनियाद पे हम नहीं कह सकते कि क्वालिटी नहीं है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बस ये है कि उसको बेहतर मैनेज करना है। ठीक। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि मेरे हाल से
اگر حقیقت کو دیکھا جائے اور اس پہ اگر بات کی جائے، میں بھی بہت زیادہ، جس طرح آپ نے وزٹ کیا اسکولز کا، میں بھی گورنمنٹ اسکولز کے وزٹ کرتی ہوں، پر وہاں نہ مجھے اسکول جیسا کوئی طریقہ کار سسٹم سمجھ آتا ہے، نہ اس طرح سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن اس طرح سے دی جاتی ہے، نہ اس طرح ان پہ کام کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کی ترقی کی، اور ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک وہ پلر ہے یا وہ یہ پختہ ایک شاخ ہے جسے ہمیں بھرپور پانی دینا ہے تاکہ یہ ایک گھنا درخت بن جائے، پر اس کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز کو ہر بچہ، ہر فیملی، ہر پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، اور گورنمنٹ اسکولز کی طرف جائیں تو ہر گورنمنٹ اسکول میں اس طرح سے ایجوکیشن پہ دھیان نہیں دیا جاتا، تو ہم ترقی کی اس سفر میں کیا شامل ہو سکیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں دنیا بھر میں جہاں ترقی کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری ہے کچھ؟ اچھا، بالکل بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ میں لکھتا بھی رہتا ہوں نا، انہیں موضوع پہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ ایک تو جو سندھ کے تعلیمی جو ہے نا وہ سہولیات ہیں اس پہ لکھا ہے، سندھ سب سے پیچھے ہے اسکولز میں سہولیات کی بنیاد حساب سے۔ وہاں کہیں پہ تو عمارتیں بھی نہیں ہیں، لیکن اگر عمارتیں ہیں تو دوسری فیسلٹیز نہیں ہیں، چار دیواری نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے جو ہے نا فرنیچر پراپر نہیں ہے، الیکٹرکسٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، حالانکہ آج کل تو ایزی ہے، سولر سسٹم ہے، وہ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو فیسلٹیز نہیں ہے، دوسرا اکوپمنٹس ہوتا ہے۔ آج کل اے آئی کا دور ہے نا، اس میں تو ابھی جو ہے نا ہم اگر اسی سسٹم سے چلے، اوور آل جو ایجوکیشن جو گورنمنٹ اسکولس میں چلایا جا رہا ہے، اگر اس کو چینج نہیں کیا گیا تو ہم تو بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ دنیا بہت تیزی سے آگے نکل گئی ہے، اور ہم وہی ٹریڈیشنل اسٹائل رٹا اور اسی سلسلے میں ہے۔ تو ابھی جو گورنمنٹ کر رہی ہے کوشش، ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ جو ٹیچرس ہیں پرائمری اور اسکول لیول کے جنہوں نے لائسنس پاس کیا، ابھی لائسنسنگ یہاں پہ وہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں پہ بائک نہیں چلا سکتے، یہاں پڑھانے شروع کر دیتے ہیں بغیر لائسنس کے۔ تو گورنمنٹ نے یہ بھی انیشیٹ کیا ہے کہ پڑھانا بہت بڑا کام ہے، پڑھانے والے کو کم سے کم پڑھانے کا طریقہ تو آنا چاہیے، بس ایسے ہی کلاس میں کوئی بھی کھڑا ہو کے تو نہیں کرتا۔ ایک یہ اچھی اسٹیپ ہے کہ پڑھانے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کوئی کس طرح سے پڑھانا چاہیے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چائنا بھیجیں گے کہ وہاں ماڈرن ٹیکنیک سیکھ کے آئے۔ جن لوگوں نے بھی وہاں 2,500-3 ہزار شاید جن لوگوں نے لائسنس پاس کیا، وہ کل یا پرسوں کی گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ کی، سردار شاہ کی شاید، جس میں اس نے کہا ان سب کو 2 مہینے کے لیے وہاں بھیجیں گے، ٹریننگ دیں گے۔ گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن بہت سلو ہے، دنیا تیزی سے آگے جا رہی ہے۔ اس کو پرائیویٹ اسکولز وہ اس کو جلدی اڈاپٹ کر رہے ہیں، یہ ہے کیونکہ وہ پیسے بھی بہت زیادہ لیتے ہیں، 20-20 ہزار بھی لیتے ہیں، یہ میڈم یہ فرق ہے۔ لیکن اگر ملک کی ترقی، جس طرح جو ملک کی حالات ہیں اکنامیکل، اس کو بہتر بنانا ہے تو ہیومن ریسورس بہتر بنانا پڑے گا۔ یہ اس کو ایجوکیشن کو انویسٹمنٹ ٹریٹ کرنا پڑے گا، یہ خرچہ نہیں ہے، یہ سیڑپ کاری ہے جس کا آگے جا کے منافع ملنا ہے۔ تو یہ جی میڈم۔ اچھا، یکساں تعلیمی نظام پہ بڑی بات ہوئی کچھ عرصے پہلے بھی، اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی پارٹی آتی ہے سامنے تو وہ یکساں تعلیمی نظام پہ بات کرتی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، اس پہ بہت بات تو ہوتی ہے پر کام نہیں ہوتا، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں گورنمنٹ کے پاس مناسب طور پہ ایک تو پالیسی ایجوکیشن ہے ہی نہیں نا، کہ کتنے اس کو انجینئر چاہیے، کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے وہ چاہیے، کتنے بزنس ایجوکیشن کے چاہیے، کتنے میتھ کے ٹیچر چاہیے۔ ایک تو پالیسی واضح ہے نہیں، بس ایسے جس کا بوم چلتا ہے سارے لوگ اس میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اسکولوں میں اور اس میں یونیورسل جو کہہ رہے تھے کہ ایک جیسا سارا سلیبس ہو، تو وہ ویسے تو گورنمنٹ کا انیشیٹو تو تھا، لیکن اس میں ایک تو ڈفرینٹ جو صوبے ہیں وہاں کا کلچر، وہاں کے جو ماڈلز، جو ہیروز ڈفرینٹ ہیں، تو جس بچے کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ اگر اس کو کسی اور دور کے علاقے کا کسی بندے کا بتایا تو بچپن میں بہت سارے ایشوز، پرائمری کے لیول پہ تو یونیورسل مشکل ہے میرا جو خیال ہے، لیکن جو آگے کا سلیبس ہے وہ تو آلریڈی سیم ہے، یونیورسٹی لیول کا سلیبس تو سیم ہی ہوتا ہے سارے ملک میں، کالجز میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے لیکن اس کو کر رہے ہیں شاید۔ تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں کچھ جو ہے نا علاقائی اس میں بھی ڈفرینٹ ضرور ہوگا، 100% سیم ہم اس کی سپورٹ ایٹ لیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ڈائنامکس میں نے بتایا کہ وہ ڈفرینسز ہوتے ہیں۔
ٹھیک. اچھا ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جب بھی اب اگر آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے, اسمارٹ فون, اسمارٹ چیزیں اور بہتر فیصلے اور آگے بڑھنے کے آپ کو بہت اچھے مواقع ملتے ہیں, پر وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انگلش ایک ایسی لینگویج ہے, ایک ایسی زبان ہے جس کا استعمال خاصا زیادہ ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز میں انگلش لینگویج کا جو ہے رجحان زیادہ ہے؟ ٹیچرز اگر اپنے اسٹوڈنٹ سے بات بھی کرتے ہیں تو وہ انگلش میں کرتے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں اس طرح کا کچھ ماحول ہے یا آگے بننے جا رہا ہے, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں پرائیویٹ اسکولز میں انگلش تو ہے, لیکن انگلش وہ جو ہے نا وہ موسٹلی جو بڑے اسکولز ہیں جو زیادہ فیس لیتے ہیں ان کے بچے تو انگریزی نارملی بولتے بھی ہیں, لیکن دوسرے تو رٹافیکیشن ہے, وہ بچے انگریزی پڑھنا تو سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کا مطلب نہیں ہوتا ان کو پتا, کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں سے آتے ہیں نا, ان کو تو لکھنا بھی نہیں آتا نا. یہ نہیں ہے ہماری کلچر میں انگلش تو بس وہ کلاس میں 2 گھنٹے اگر ہم نے پڑھے تو ہم نے جب باہر جاتے ہیں گھر میں جاتے ہیں وہ تو وہی لینگویج بولتے ہیں. وہی بچے انگریزی زیادہ جو ہے نا اس میں ایکٹیولی بولتے ہیں جن کے گھر میں بھی وہ ماحول ملتا ہے ان کو, کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ کلاس سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے, لوگ انگریزی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور اس میں طبقاتی سسٹم زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن وہاں جہاں آپ کے 50 سے 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہوں, جس میں آپ کے اسکولوں میں بھی نہیں آتے, اس کے علاوہ جو سرکاری اسکولوں میں میرے پاس ڈیٹا ہے, موسٹ آف دی اسکولس میں جو بچے داخل ہیں اس میں سے 50% بھی نہیں آتے. غریبوں کے بچے جاتے ہیں. سرکار کو چاہیے کہ ان کو کوئی انسینٹیو دے. پرائیویٹ کوئی بھی ہوگا وہ اس کو آپ ٹھیک ہے اس میں آپ جو آلریڈی اسٹیبلش طبقہ ہے اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے نا, ان کے بچے پڑھیں گے, جو پیسے والے ہیں ان کے بچے پڑھیں گے, وہی بیوروکریٹ ہوں گے, وہی آگے جو ہے نا وہ کاروباروں میں اس میں آگے جائیں گے. جو غریب ہے جو لوور مڈل کلاس ہے وہ تو وہی رہا, وہ تو اور نیچے جائے گا. تو یہ انگریزی دنیا میں چائنیز انگریزی نہیں بولتے, جاپنیز انگریزی نہیں بولتے, فرینچ انگریزی نہیں پڑھتے, انگریز بولتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ہے. ہمیں جو یونیورسٹی لیول تک بھی بچہ انگریزی میں لکھ تو لیتا ہے, سن بھی لیتا ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے اس لیے کچھ کر ہی نہیں پاتا, اس کو آئیڈیا ہی سمجھ نہیں آتا کیا اصل میں ہے کیا. کیونکہ اختیار میں یہ بات اس لیے کرنا چاہوں گی کہ اس دور میں اگر کوئی گھر بیٹھے آن لائن کوئی اپنا بزنس بھی کرنا چاہتا ہے, کوئی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو وہ انگلش میں سامنے آتا ہے. آپ کس طرح سے اپنے لیے آگے بہتری کر سکتے ہیں کہ جب آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے؟ اے آئی اتنا پاورفل ہے, آپ کو ہر زبان میں وہ کر دیتا ہے نا, اس کا احساس ہے. مجھے لگتا ہے آپ اے آئی پہ زیادہ, بخیر اے آئی نہیں میں نہیں ہوں, میں زیادہ اس پہ متاثر اس لیے نہیں. تو اصل میں انگلش جو ہے نا, میں نے کہا جس طرح 25-30 ہزار ٹیچرز سینٹرل گورنمنٹ نے لیے ہیں, وہ آلموسٹ سارے CSS کے اسپائرنٹس ہیں, وہ اس میں بہت سارے انجینئرس اور یہ ہیں. میں نے کہیں پہ لکھا بھی تھا کہ اگر گورنمنٹ ان کی تنخواہیں ریلیٹیولی بہتر رکھے تو یہ شاید دوسری سوئچ کرنے کے چکر میں نہ آئے. اگر 5 سال یہ ٹیچرز اسکولوں میں رہ جاتے ہیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ہائیلی کوالیفائڈ بچے ہیں, ایون میرے 2 بچے بیٹے خود جو ہے نا وہ اس میں ٹیچرز ہیں, اور میں جانتا ہوں جی بالکل. تو مجھے پتا ہے جو ہوئے ہیں سرکار نے, لیکن پرانے جن کو تو کمپیوٹر بھی چلانا نہیں آتا تھا نا, انگلش کا تو دور کی بات ہے نا. ہمارے اسکولوں میں بہت سارے جو ہے نا وہ ولیجز میں ہے نا, وہاں پہ ایک تو ٹریڈیشن نہیں ہے. بچہ جو سرکاری اسکولوں میں آتا ہے وہ بس آتا ہی ہے, اس کو جو بھی 5 روپے بھی افورڈ کر سکتا ہے وہ پرائیویٹ میں بھیجتا ہے. ایک تو فیشن ہے, دوسرا یہ انوائرمنٹ ہے, تیسرا یہ بلیف ہے کہ شاید سرکاری اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہوتی. یہ 3 چیزیں. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سلیبس میں کتنا چینج آنا چاہیے وقت کے ساتھ, تعلیم کو اور کتنا بہتر ہونا چاہیے اور کس طرح سے بہتر ہونا چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سیلیبس کو اپڈیٹ ضرور کرنا چاہیے, بلکہ ہر سال اس میں بہتری آنی چاہیے, کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, زمانہ بالکل چینج ہو گیا ہے, اس کو چینج کرنا پڑے گا. یہ ٹریڈیشنل اور پرانے سیلیبس جو ہے نا اس سے نہیں چلے گا یہ سارا سلسلہ. تو اس پہ سرکار کو ایفرٹس کرنی چاہیے, تاکہ جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں, جو دنیا کی ضروریات ہیں علم کی, تاکہ ہم ان سب سے میٹ کر سکیں. تو یہ میری سجیشن ہے کہ سیلیبس چینج ہو,
ये पुराने तरीके और इनको छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई के भी तरीके चेंज करने पड़ेंगे, तो मेमोराइज को छोड़ के चीजों को समझना होगा। अच्छा। और ये इंटरनेट ने तो आसान बना दिया है ना, अमेरिका वाला भी कहीं पे भी बैठ के, जो अमेरिका में पढ़ता है बच्चा वो कहीं पे हम गाँव में भी पढ़ सकते हैं, एक्सेस है नेट के थ्रू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार, आज हम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और आज का हमारा टॉपिक था एजुकेशन पे हमने बात की। और यही आज बात करने का मकसद है कि जहां हम तरक्की की बात करते हैं, जहां हम समझते हैं कि हमने अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो तालीमी निज़ाम है, उसको बेहतरी की कितनी ज़रूरत है और उसके लिए क्या अहम तरीन इक़दामात हैं जो हमें अब उठाने चाहिए, वो कदम उठाने चाहिए कि तालीम का जो मयार है वो और बेहतर हो और जो हमारी आने वाली नई नस्ल है वो अच्छे तरीके से तालीम जो है वो हासिल करे और मुल्क भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।